بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز, ویلکم بیک ٹو فوڈ سیگمنٹ. آج ہم آپ کے لیے بنانے والے ہیں انتہائی مزیدار چکن برگر. بہت جوسی بنتا ہے یہ. پہلے آپ کو ریسیپی پسند آئے گی. بہت ٹوسٹ ہے اس میں تھوڑا سا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے انگریڈینٹس آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ شو کریں تو ہم نے تازہ ٹماٹر, پیاز اور پودینے کے پتے لے لیے ہیں. فریش آپ نے لینی ہے چیزیں. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, چکن ہے وہ آپ لے لیں گے. بون لیس لیں چاہے آپ ہڈی والا چکن لیں. آپ وہ لے کر اس کے اندر نمک ڈال کر 1 لیٹر پانی میں اس کو آپ نے اچھے سے کم از کم 1 گھنٹہ پکانا ہے. یعنی ہم نے اس کی یخنی نکالنی ہے. جب آپ کی اس کی یخنی نکل آئے گی تو آپ نے چکن کو جو ہے اس کے ریشے بنا لینے بول چکن کو ٹھنڈا کرنے کے بعد. نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پیاز لینا, گرم کر لینا اس کو. چاپ پیاز ہے ہمارے پاس, ایک چھوٹا پیاز ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا اور ہم نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے. ہمیں فرائی صرف اتنا کرنا ہے کہ پیاز کا جو پنک کلر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. چکن جو ہے اگر آپ چاہیں تو یخنی چکن کے اندر ہی ساری اس کی ڈیزالو کر سکتے ہیں. مطلب چکن کے اندر پکا کے یخنی جو ہے اس کا حصہ بنا دیں, وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے. تو اس کے بعد آپ اس کو شیڈ کر لیجیے گا. یہاں پہ ہم نے پیاز کو فرائی کر لی. جیسے تھوڑا یلو ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے ہری مرچ جو ہے چاپ کی ہوئی ڈال دی ہے. اس کو بھی ہم بس تھوڑا سا فرائی کریں گے. نیکسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں اوریگینو لیوز کرشڈ. تو یہاں پہ میرے پاس جو اسپینڈ تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں. تھوڑے سے, بہت زیادہ نہیں ڈالنے, آپ نے بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے, ہلکا سا. اس کا فلیور بڑا اچھا لگتا ہے اس کے اندر. نیکسٹ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جی یہاں پر کالی مرچ کا پاؤڈر. تو ہم یہاں پہ ایڈ کریں. آپ دیکھیں گے میں نے اس کے اندر نمک استعمال نہیں کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنے چکن کے اندر جو ہے نمک کا استعمال کر لیا تھا. تو اگر آپ چکن کی یخنی اس کے ساتھ ہی خشک کر لیں گے تو پھر تو آپ کو بالکل نمک کی ضرورت نہیں, ورنہ ضرورت کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے یخنی علیحدہ کر لی ہے تو. نیکسٹ میں نے اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا. اب اس سب کو میں مکس کر لوں گی. اس کے اندر فائنلی جا رہی ہے ہمارے پاس چاپ کی ہوئی, باریک چاپ کی ہوئی شملہ مرچ جو ہوتی ہے, تو وہ میں نے ڈال دی ہے یہاں پر. اور اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے. فرائی ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا, بس اتنا کرنا ہے کہ شملہ مرچ کا تھوڑا کچا پن نکل جائے. جیسے ہی تھوڑی سی نرم ہوگی شملہ مرچ, ہم اس کے اندر اپنا شریڈڈ چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ میرے پاس بوائلڈ شریڈڈ چکن تھا. یخنی میں نے اس کے اندر ہی خشک کر لی ہے اور اس کو میں نے ریشے بنا لیے ہیں. بالکل سافٹ ہے یہ چکن اس ٹائم, اس کو خشک نہیں کیا ہوا زیادہ, اور اس کو میں نے اس کے اندر مکس کر لیا. بہت تیز آنچ نہیں ہے, میڈیم آنچ پر, میڈیم سے ہلکی آنچ کے درمیان آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. اب اس کے اندر جائے گی سویا ساس. یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے 1 چمچ سویا ساس استعمال کیا. آپ چاہیں تو آپ 2 چمچ بھی استعمال کرتے ہیں ذائقے کے لحاظ سے. میں نے یہاں پہ چلی ساس جو ہے اس کے 2 چمچ استعمال کیے ہیں اور ہم اس کو مکس کر لیں گے. تو اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ آپ کی ساسز جو ہے برابر چکن میں ہر جگہ پر اسپریڈ ہو جائیں. اب آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ڈھک کر بس 5 منٹ اور پکانا ہے. چکھ لیجیے گا آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے. نمک میں جو ہے اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں, زیادہ کم کر سکتے ہیں آپ. یہاں پہ میں اس کو ڈھک کے رکھ دی. تقریباً تیار ہو جائے گا 5 منٹ بعد. یہ 5 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا جو ہے چکن, اس کے جوسز بھی تھوڑے تھوڑے نکل آئے ہیں اور یہاں پر تقریباً یہ تیار ہے. نیکسٹ ہم نے کیا کیا جی, چپس بنانی ہے جو کہ ہم نے کرسپی سی. تو بڑی آسان ہے, سمپل. آپ نے آلو لے لینے ہیں, ان کو سلائس کر لینا ہے, تھوڑی دیر پانی میں رکھنا ہے, پھر اس کے بعد پانی سے نکال لینا ہے. میں نے اس کے اندر ڈالا نمک اور لال مرچ, بس یہ 2 چیزیں ڈال کے میں اس کو کروں گی ٹاس برابر سے. جب یہ پورے آلو میں مکس ہو جائے گا نمک اور مرچ, تو اس کے بعد ہم اس کو گرم تیل میں فرائی کر لیں گے. کچھ اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کوئی ایکسٹرا کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے آلو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر پانی میں سوک کر کے رکھنے ہیں. یہاں میں واپس تیل گرم تھا, اس میں ہم نے چپس ڈال کر فرائی کر لینی ہے. یہ چپس جو ہے بغیر ڈھکے ہم درمیانی آنچ پہ فرائی کریں گے, بہت تیز آنچ پہ نہیں کرنا. بس ہم نے چپس ڈالنے سے پہلے احتیاط کرنا ہے کہ آئل ہمارا خوب گرم ہوا ہو. تو اس کو جو ہے میں 10 منٹ کے اندر ہی ہمارے پاس چپس یہاں پر تیار ہو جائیں گے. تقریباً 6 سے 8 آلو جو ہیں وہ آرام سے 8 سے 10 بندوں کی سرونگ کے برابر چپس بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آدھی ایک سائڈ ان کی کوک ہو گئی ہے. میں نے ان کو شفٹ کر دیا. شفل کرنے سے کیا ہوگا کہ ہر طرف سے برابر کوک ہو جائے گا. 5 منٹ بعد آپ شفل کرتے رہیں گے, 10 منٹ میں یہ چپس فرائی ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس اس دوران ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس برگر بنس ہیں ان کو ہم ٹوسٹ کر لیں گے. اور آپ چاہیں تو ساتھ آملیٹ جو ہے انڈے کا سادہ نمک ڈال کر وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. تو وہ ہم تیار کر لیں گے اس دوران. یہاں پہ جب تیار ہوگی, اس کو میں نے کچن ٹاول آپ کے پاس ہو اس کے اوپر اس کا آئل خشک کر لیں, نہیں تو یہاں پہ ٹشو پیپر میں نے استعمال کیا, اس کے ساتھ آپ اس کا آئل خشک کر سکتے ہیں. تو جو ہم ڈپس یوز کرنے والے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں سکھایا تھا کہ ہم مایو کے ساتھ ڈپس کیسے بناتے ہیں. آپ اس ویڈیو سے ہمارے ڈپ کیسے تیار ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں. انگریڈینٹس یہاں پہ آپ کو دوبارہ نظر آ رہے ہیں سب کے سب. تو سب سے پہلے میں نے ٹوسٹ کیا وہ بن لے لیا.
اور انڈے بھی آپ نے دیکھا میں نے یہاں پہ نمک کے ساتھ سمپل فرائی کر کے رکھ لیے تھے. تو آملیٹ بنا لیا تھا ان کا. اب اس کے اوپر ڈپ لگانے کے بعد اپنے بن پر ہم چکن جو ہے وہ پلیس کر دیں گے. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ جتنی مرضی کوانٹٹی اس برگر کے اندر ڈالیں, کیونکہ چکن جو ہے اس کے شریڈ ہوا ہوا چکن ہے تو کوانٹٹی آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. پیٹی کی طرح لمیٹڈ نہیں ہے کہ بس ایک پیٹی یا 2 پیٹی کے اندر آپ اس کو مینیج کریں, تو جتنا مرضی آپ چکن ڈالنا چاہیں. اور یہ بہت ایزیلی وائٹ بھی ہو جاتا ہے شریڈ چکن کی وجہ سے, آپ کو وائٹ لینے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے, پھسلتا بھی نہیں ہے زیادہ. امیزنگلی, حالانکہ پیٹی کے مقابلے دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہوگا, لیکن یہ مینیج کرنا زیادہ آسان ہے. نیکسٹ ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں پیاز, اور جو پیاز کی رنگز ہیں یہ انین رنگز جو ہے میں نے پہلے کاٹ کر پانی میں ٹھنڈے کر کے رکھ لی تھی. اسی طرح ٹمیٹوز کو بھی میں نے کاٹ کر ٹھنڈا کر کے رکھ لیا تھا. تو یہاں پہ ٹمیٹو رنگز آپ لگا لیں گے, اور کم از کم 1 گھنٹہ آپ اپنے جو انین رنگز ہیں ان کو سوک کر کے رکھنا ہے. تھوڑا سا اسپریڈ میں ان کے اوپر دوبارہ لگا رہی ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دوبارہ سوس لگانے کی ریزن یہ ہے کہ برگر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیپچر کرنی آسان ہو جاتی ہیں, فکس ہو جاتی ہیں زیادہ اچھی. تو میں ہر لیئر کے بعد تھوڑا تھوڑا یہاں پر اپنا ڈپ لگاتی جا رہی ہوں, اور میں نے اس کے اوپر پلیس کیا اپنا سمپل نمک والا انڈے کا آملیٹ. 2 رنگس پلیس کرنے کے بعد فائنلی ہم اس کے اندر اپنا دوبارہ سے ڈپ لگا کر فکس کرنے کے لیے بن کا اوپر والا حصہ رکھ دیں گے. آپ چاہیں تو اس کے اندر سلاد کا پتا بھی استعمال کر سکتے ہیں, میں نے بعد میں ایڈ کر دیا تھا. اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس طرح سے سادہ چکن برگر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا چکن برگر تیار ہے. کولسلاؤ کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی تھی, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے ساتھ سرو ہوتے ہی کولسلاؤ بہت اچھی لگتی ہے. فرائز کے ساتھ سرو کریں, اس طرح بہت مزے کا لگے گا. پھر جس کو بھی کھلائیں گے وہ بہت پسند کرے گا. ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل کا آئیکن اگر آپ نے اب تک کلک نہیں کیا تو کلک کر دیں, تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی بھی ریسیپی ریلیز ہو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.